In the name of Allah, the most gracious and the most merciful, my dear students, good morning to all of you. Hope you are well. Subject English, class 8th, topic Julius Caesar, page number 45. Grammar work. Now match the words on the left with the words on right to form common collections. پیارے بچوں، آج ہم گرامر ورک کرنے جا رہے ہیں. تو اس کا پہلا پارٹ ہے Now match the words on the left with the words on right. اب جو یہ words لیفٹ پہ ہیں، بائیں سائڈ پہ ہیں with the words to right، ان کو ہم نے میچ کرنا ہے. دائیں والے جو ورڈ ہیں، بائیں والے جو ورڈ ہیں، وہ دائیں طرف کی ورڈ کے ساتھ میچ کرنے ہیں. To form common collections. تو پہلا ورڈ یہاں پہ کیا ہے؟ ورک ہے، وائڈ ہے، ویل ہے، گریٹ ہے اور پھر وائٹلی ہے. تو یہاں پہ اس کے اپوزٹ پہ ہمارے رائٹ سائڈ میں کون کون سا ورڈ ہے؟ سکسیس ہے، ایتھک ہے، اویئر ہے، امپورٹنٹ ہے، اوپن ہے. تو ان کو ہم نے آپس میں کیا کرنا ہے؟ ان کو ہم نے آپس میں میچ کرنا ہے. تو پہلا ہے ورک. ورک کے ساتھ ان میں سے کون سا آئے گا؟ ورک سکسیس بھی نہیں آئے گا، ورک ایتھک ہے، ورک اویئر ہے، امپورٹنٹ ہے، اوپن ہے. اس کے ساتھ آئے گا ورک ایتھک. اس کے ساتھ آئے گا ورک ایتھک. اس کو ہم اس کے ساتھ ملاتے ہیں. اس کا مطلب ہو گیا کام کے آداب. کام کے آداب. شاباش پیارے بچوں. چلیے آگے. تو اس کا ہم اب دوسرا پارٹ کرتے ہیں. وائڈ. وائڈ ہو گیا وسیع. وائڈ یہاں پہ پھر سکسیس رہا ہے، اویئر ہے، امپورٹنٹ ہے، اوپن ہے. تو وائڈ کس کے ساتھ آئے گا؟ وائڈ آئے گا اوپن کے ساتھ. وائڈ اوپن، یہ اس کے ساتھ. اس کا مطلب ہو گیا وسیع کھلا. وسیع کھلی یا وسیع کھلا، کشادہ جس کو ہم کہتے ہیں. تیسرا پھر یہاں پہ ہے، آپ دیکھ سکتے ہیں یہاں پہ ہے ویل. یہاں پہ ہے ویل. ویل کا مطلب ہو گیا اچھا. ٹھیک، اچھا یا اچھی. ویل. ویل امپورٹنٹ ہے. آگے ہمارے پاس ابھی رائٹ سائڈ میں 3 آپشن بچے ہیں. ویل سکسیس، یہاں پہ سکسیس بچہ ہے، اویئر بچہ ہے، امپورٹنٹ بچہ ہے. تو یہ اس چیز کے ساتھ آئے گا ویل اویئر. ویل اویئر. ویل اویئر. تو ویل اویئر کا مطلب کیا ہے؟ اچھی طرح واقف. اچھی طرح واقف یعنی کہ پوری جانکاری. تو چلیے آگے. یہاں پہ پھر آپ پارٹ 4 دیکھیں. یہاں پہ ہے گریٹ. گریٹ ہو گیا عظیم. ٹھیک. تو یہاں ہمارے پاس آگے رائٹ سائڈ میں کتنے آپشن بچے ہیں؟ 2. ایک سکسیس ہے اور دوسرا ہے امپورٹنٹ. تو گریٹ کے ساتھ کیا آئے گا؟ گریٹ سکسیس. گریٹ سکسیس کا معنی ہو گیا عظیم کامیابی. عظیم کامیابی ہم کریں یا بڑی کامیابی. ٹھیک ہے نا. جب کوئی اچھا کام کرتا ہے تو اس کو ہم کہتے ہیں گریٹ سکسیس، ہے نا جی. کوئی بچہ اچھے مارکس لاتا ہے، ڈسٹنکشن لاتا ہے، تو ہم کہتے ہیں اس کی بڑی گریٹ سکسیس ہوئی، اس کی اچھی کامیابی ہوئی، عظیم کامیابی ہوئی. تو چلیے آگے پھر ہے وائٹلی. وائٹلی تو اس کے سامنے کیا ہے؟ ہمارے پاس ابھی ایک ہی آپشن بچا ہے، وہ ہے امپورٹنٹ. وائٹلی تو اس کا مطلب ہو گیا جرنیل اہم ہے. تو اس طرح سے یہ پیارے بچوں ہمارا یہ میچنگ کا جو یہ کالم تھا یہ ہم نے کر لیا. چلو اب ہم آگے چلتے ہیں. یہاں پہ پھر دیا ہے گرامر ورک دیا ہے. ٹھیک ہے نا جی. یہاں پہ ناؤن ہے، ایڈجیکٹو ہے اینڈ ایڈورب کلاسز ہے. تو یہاں پہ اب ہم آگے چلتے ہیں. یہاں پہ آپ دیکھیے گا، یہاں پہ ہم نے 2-3 چیزیں دیکھنی ہیں. یہاں پہ ایک تو ہم نے سمپل سینٹینس دیکھنا ہے اور ہم نے دیکھنا ہے یہاں پہ کمپاؤنڈ سینٹینس ہم نے دیکھنا ہے. تو سمپل سینٹینس اور کمپاؤنڈ سینٹینس، کمپلیکس سینٹینس، یہ ہم نے جاننے کی کوشش کرنی ہے یہ کیا ہوتے ہیں.
Now state which of the following sentences are compound and which are complex. अब बताएं कि इनमें से कौन सा सेंटेंस कंपाउंड है और कौन सा कॉम्प्लेक्स है. Then divide each sentence into its respective class. तो उसके बाद में ये जो नीचे सेंटेंस दिए हैं ये हमने डिवाइड करने हैं, बांटने हैं. इनमें से कौन सा सेंटेंस कंपाउंड है और कौन सा सेंटेंस इनमें से कॉम्प्लेक्स है. तो सबसे पहले बच्चों मैं आपको ये बताने जा रहा हूं. सबसे पहले हमें ये जानने की जरूरत है कि कंपाउंड सेंटेंस क्या हुआ. यहां पे देखते हैं कंपाउंड, ये है जी कंपाउंड. हम यहीं पे पहले ये इसकी तशरीह करेंगे कि ये कंपाउंड हुआ क्या. कंपाउंड सेंटेंस ए सेंटेंस विद मोर देन वन सब्जेक्ट और प्रेडिकेट. कंपाउंड सब्जेक्ट क्या हुआ. ए सेंटेंस आप लिख भी सकते हैं. अब मैं अभी यहां पे लिखता हूं, ठीक है. आप देखिएगा कंपाउंड सेंटेंस COMPOUND कंपाउंड सेंटेंस SENTENC. कंपाउंड सेंटेंस क्या हुआ. ए सेंटेंस SENTENC ए सेंटेंस with more than one subject, one SUBJECT, one subject or predicate, PREDICATE. हाँ, क्या हुआ फिर कंपाउंड सेंटेंस. ए सेंटेंस विद मोर देन वन सब्जेक्ट और प्रेडिकेट. ठीक है ना जी. एक से ज्यादा मज़ामीन या पेश गोई वाला जुमला. एक से ज्यादा मज़ामीन या पेश गोई वाला जुमला. ठीक है ना जी. फिर मैं अब इसकी आपको डिफिनेशन बताता हूं. ए कंपाउंड सेंटेंस, ए कंपाउंड COMPOUND, a compound sentence SENTENC. A compound sentence is a sentence SENTENC is a sentence that has at least LEAST at least two independent 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 clause 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 joined by JOINED joined by a comma 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 semi SEMICOLON semicolon or conjunction CONJUNCTION. हाँ देखिए बच्चे क्या लिखा मैंने. ए कंपाउंड सेंटेंस इज ए सेंटेंस दैट at least two independent clause joined by a comma semicolon और conjunction. इसका मतलब क्या हुआ. एक मुरक्कब जुमला, एक जुमला है जिसमें कम अज कम दो आजाद शक होता है. क्लश हो गया शक, जिसमें कामा नीम सिमीन या मुरक्कब होता है. अब इसकी मैं आपको एक मिसाल दूंगा. एक मिसाल इसको मैं अभी आपको दूंगा. एक मिसाल. दिस हाउस इज टू एक्सपेंसिव. THIS. This HOUSE house is too expensive. EXPENSIV expensive and comma and that 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 house 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 is too small. SMALL small. तो क्या हुआ. दिस हाउस इज टू एक्सपेंसिव. ये मकान बहुत महंगा है. ये मकान बहुत
महंगा है. एंड और दैट हाउस इज टू स्मॉल, वो मकान बहुत छोटा है, वो मकान बहुत छोटा है. तो प्यारे बच्चों, ये हुआ जी कंपाउंड सेंटेंस, ये हुआ कंपाउंड सेंटेंस. तो कल इंशाल्लाह कल की क्लास में हम पढ़ेंगे, कल की क्लास में हमने पढ़ना है कम्प्लेक्स सेंटेंस. आज कंपाउंड पढ़ा और कल इंशाल्लाह हम कम्प्लेक्स सेंटेंस पढ़ेंगे. और आप ये काम पूरा अपनी नोटबुक पे लिखें और अच्छी तरह से अपनी नोटबुक बनाएं. तो आज बस इतना ही. तो इंशाल्लाह कल की क्लास में हम फिर मुलाकात करेंगे. जब तक के लिए खुदा हाफिज.